شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنا دین کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے محبت و برا السلام علیکم۔ ناظرین، میرا نام ہے حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اپنا دین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالی نے بلی کو کب اور کیوں پیدا کیا۔ ناظرین، بلی کی پیدائش کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، کشتی پر سوار ہو جاؤ اور یہ پڑھو، قولہ تعالی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ ترجمہ، اور بولا، سوار ہو جا اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشش والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کے لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی گئی، کشتی پانی پر رواں ہو گئی۔ آدمیوں کی وجہ سے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہامی الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو قدرتی الہی سے دو ہوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے کشتی کی ساری غلاظت صاف کر دی۔ اور ابلیس نے خنزیر کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان نالین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ جب چوہے کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہو گئے اور ان بلیوں نے کشتی کے سب چوہے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی چوہے کی دشمن ہو گئی۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کے قریب میں عقیدت دی گئی۔ اسلام نے اس روایت کو اپنے انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلیوں کو دی گئی ہے۔ حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم اور تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا، لیکن اس روایت سے عائشہ بنت ابی بکر کو اختلاف ہے۔ اسلامی روایات بلیوں کی صفائی کی تعریف کرتی ہے۔ کتوں کے برعکس انہیں پاک سمجھا جاتا ہے اور اس طرح گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مسجد الحرام سمیت بلیوں کے جوتے کو حلال اور ان کے جوتے پانی سے وضو کرنے کو مباح مانا جاتا ہے۔ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ بلی نحوست کی علامت ہے اور کالی بلی سے خوف کھانا چاہیے۔ کالی بلی اگر آپ کا راستہ کاٹ لے یا آپ کے گھر کے چکر کاٹنے لگے اور آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ملے تو جان لیجئے کہ آپ کے لیے کسی مشکل کی گنتی بچ چکی ہے اور آپ کو اب کسی اللہ والے سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے کسی کام کو سر انجام دینے کی عرض سے نکلے اور کالی بلی
کی گاڑی یا موٹر سائیکل کے سامنے سے گزر جائے تو وہ کام آپ کا بگڑ سکتا ہے۔ ایسی باتیں ہم اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں اور اکثر ان لوگوں سے بھی سنتے ہیں جن کی اکثر پیشن گوئیاں سچ ہو جاتی ہے۔ بلیاں 100 سے زائد قسم کے آوازیں نکال سکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتے صرف 10 اقسام کے آوازیں نکال سکتے ہیں۔ بلیاں انسانوں کے مقابلے میں زلزلے کے آنے سے 10 یا 15 منٹ پہلے اسی قدرتی آفت کے بارے میں جان جاتی ہے۔ صرف بلیوں میں ہی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جب زلزلہ یا کوئی قدرتی آفت آنے لگتی ہے تو بلیوں کو پہلے ہی اس بارے میں علم ہو جاتا ہے اور بلیاں محتاط ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے اشاروں سے اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کو بھی آگاہ کرتی ہے، لیکن انسان اسے سمجھ نہیں پاتے۔ ہر سال ایشیا میں 4 لاکھ سے زائد بلیوں کو کھایا جاتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 50 کروڑ پالتو بلیاں ہیں اور 40 سے زیادہ مختلف نسلیں موجود ہیں۔ بلیاں انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طرح کی آوازیں سن سکتی ہے۔ انسان ہو سکتا ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی آواز کو نہ سن پاتا ہو جس آواز کو بلی سن رہی ہے، یا باہر کسی پارک یا سڑک میں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہے جو انسان نہیں سن پاتا لیکن بلیاں سن لیتی ہے۔ اس لیے قدرتی آفات کا اندازہ انہیں انسانوں کی نسبت بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی مملکت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ اور بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھایا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابن ابی قتادہ کی بیوی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھی جا رہی ہوں، تو وہ فرمانے لگے، میرے بھتیجی کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری اور دارقطنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بلیوں کی خرید و فروخت منع ہے۔ صحیح مسلم میں ابو زبیر سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ جان گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو کیوں اور کب پیدا کیا تھا۔ تو دوستو، مزید اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
ابھی ہمارا یوٹیوب چینل اپنا دین کو سبسکرائب کرے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کرے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔